ایک سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آپسی جو رشتہ ہے، یہ رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے میں ایک دوسرے کی قدردانی ہی کے ساتھ میں رشتے پنپ سکتے ہیں اور یہ رشتے خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ نکاح اور ازدواجی اس رشتے میں 3 اصول اپنانا، میاں اور بیوی دونوں کو، کہ شوہر بھی یہ اصول اپنائے، بیوی بھی یہ اصول اپنائے، یہ ضروری ہے۔ 3 اصول ہر ایک کو اپنانا چاہیے۔ ایک ہے محبت، دوسرا ہے نرمی، اور تیسرا ہے درگزر، کہ دونوں ہی اس اصول کو اپنائیں۔ محبت ضروری ہے، محبت کے بغیر یہ رشتہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، پنپ نہیں سکتا ہے، پروان نہیں چڑھ سکتا ہے، چونکہ یہ رشتہ ہی رشتہ محبت ہے۔ جتنے اور رشتے ہیں وہ سب رشتے اس کی یقیناً قدر ہے، لیکن ہمیشہ برقرار رہنے والا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی ہی کا رشتہ ہے۔ کہ ماں باپ کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ یہ یقیناً ایک احترام، اکرام، عزت والا، قدر والا رشتہ ہے، لیکن بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ میں ان کا رشتہ وہ وقتی رہ جاتا ہے کہ ہمیشہ پاس رہنا، ہمیشہ پورے طور سے نزدیک رہنا یہ ممکن نہیں رہتا ہے۔ ہاں، البتہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ حقوق یقیناً ادا کرنے ہیں، لیکن بچوں کے بڑے ہونے کے بعد پھر وہ اپنی اور ذمہ داریوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، جن ذمہ داریوں کے ادا کرتے ہوئے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی طرف ان کو توجہ کرنا ہے۔ لیکن ماں باپ کا اولاد سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ بچپن میں جتنا گہرا اور مضبوط رہتا ہے اس درجے بعد میں مضبوط تو رہتا ہے، لیکن اس کی گہرائی تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور دوری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ نکاح کے قائم ہونے کے بعد سے لے کر جدائیگی تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، نبھنا ہے، نبھانا ہے، ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے۔ جوانی میں یہ رشتہ محبت کا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے بڑھاپے میں یہ رشتہ ایک دوسرے کی ضرورت اور حاجت کا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے سہارے کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر میاں بیوی کو اس رشتے کی قدر پہچاننا چاہیے، قدر سمجھنا چاہیے، اور اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے جو اصول ہیں ان اصول کو اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلا اصول ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت حوا کو بجائے مٹی سے پیدا کرنے کے حضرت آدم کی بائیں پھسلی سے پیدا کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی سے تو نہیں بنایا، چلو حضرت آدم کی پھسلی سے ہی پیدا کرنا تھا، تو دائیں اور بائیں میں ہمیشہ دایاں زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے اور بایاں کم فضیلت والا ہوتا ہے، تو حضرت حوا کو پیدا کرنا ہی تھا تو دائیں طرف کی پھسلی سے پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے بائیں طرف کی پھسلی سے پیدا کیا، اور ایک اشارہ دیا ہے کہ جو پھسلی پسند کی گئی، منتخب کی گئی، وہ سب سے اوپر کی پھسلی ہے۔ تو اس پھسلی سے پیدا کر کے اللہ نے اشارہ دیا کہ جیسے بائیں طرف کی پھسلی دل کے نزدیک ہے،
ایسے ہی گویا اپنی بیوی کو بھی اپنے دل کے نزدیک اور قریب رکھو، اس سے محبت کرو۔ تو ایک اصول ہے محبت، کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جائے۔ دوسرا اصول ہے نرمی کا معاملہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ، نرم گفتگو، نرم بات چیت، نرم معاملہ۔ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ اور نرم معاملہ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ خود قرآن نے بھی تاکید کی عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ میں اچھی زندگی گزارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے عورتوں کو پھسلی سے پیدا کیا ہے، اور ان اعلیہن اعوجہن، جو سب سے اوپر کی پھسلی جس سے پیدا کیا گیا وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اور اگر ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو پھسلی سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ان استمتعت بہا وبہا عوج، اور اگر تم چاہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ ٹیڑھے پن کے ساتھ میں فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ نرمی کا برتاؤ ہے۔ تو اس لیے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے درگزر۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ مرد سے بھی ہوتی ہے، عورت سے بھی ہوتی ہے، جوانوں سے بھی ہوتی ہے، بوڑھوں سے بھی ہوتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ تو غلطی پر پکڑ دھکڑ نہیں، غلطی پر درگزر ہو۔ تو یہ درگزر کے اصول کو اگر اختیار کر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ یہ تین اصول پر اگر زندگی اپنائی جائے تو پھر زندگی جنت نشان بنتی ہے۔ وظیفوں سے ضرور فائدہ ہوگا، لیکن وظیفوں سے پہلے خود اپنی زندگی کے اصول ہمیں بدلنے ہوں گے، اور ان تین اصولوں پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا، تب چل کر فائدہ ہوگا۔ ایک خاتون نے ایک پیر صاحب سے آ کے گزارش کی تھی، کہا تھا کہ میرے شوہر مجھے بہت زیادہ پیٹتے ہیں، وہ بہت زیادہ مارتے کرتے ہیں، آخر میں کروں کیا؟ مجھے کوئی وظیفہ دیجیے۔ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا بہت آسان وظیفہ ہے، پانی پر دم کر کے دیا اور کہا کہ جب شوہر آئیں تو یہ پانی اپنے منہ میں لے لینا، اس کو اگلنا بھی نہیں نگلنا بھی نہیں، کہ جب تک شوہر ہیں تب تک اس کو اپنے منہ میں رکھنا۔ وہ بزرگ اس عورت کے گفتگو کے انداز سے سمجھ گئے تھے کہ یہ زبان دراز ہے، بیوی زبان درازی کرتی ہے اور شوہر دست درازی کرتا ہے، تو اس لیے یہ وظیفہ انہوں نے دیا۔ تو اب شوہر آئے تو اس نے پانی منہ میں لے لیا۔ اب کوئی گفتگو اور بات چیت اور زبان درازی اور کوئی بیہودہ بات ہی نہیں ہے، اور ادھر سے دست درازی بھی نہیں ہے۔ تو چند دن میں فائدہ ہوا تو آ کر بزرگ کو سنایا کہ آپ کے وظیفے سے بڑا فائدہ ہوا ہے جی۔ تو اس میں فائدہ اصل جو ہو رہا ہے وہ اصول کے اپنانے سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان اصول کو اپنا کر اپنی زندگی بنانا اور سنوارنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے سے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، اور پھر آگے زندگیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، پہلے ہی نکاح کے ہونے میں بہت ساری مشکلات ہیں، بچیوں کی شادیاں ہونے میں ہی بہت ساری تنگیاں ہیں، پھر اور اس پر خلا اور طلاق کے واقعات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ان سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے میں محبت کو بجائے باقی رکھنے کے لوگ شادی کے بعد محبت گویا شوہر بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کم کر دیتے ہیں، اور محبتوں کا رخ بدل جاتا ہے جی، کسی اور کی طرف نظر محبت پڑنے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی، اور پھر شادی کے بعد ایک دوسرے سے نرم معاملہ، نرم گفتگو ہی نہیں ہوتی،
छोटी छोटी बात पर दोनों एक दूसरे से गर्मी दिखाना शुरू कर देते हैं और बात बात पर झगड़ा और बात बात पे गुस्सा करना और छोटी छोटी बातों पर पकड़ दकड़ करना। इसलिए ये 3 उसूल अपनाने चाहिए: मोहब्बत, नरमी और दरगुजर। कुरान पाक ने खुद बहुत बहुत बेहतरीन दुआ दी है और वो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ हर फर्ज नमाज के बाद हाथ उठाकर जो आप दुआ मांगते हैं उस दुआ में ये दुआ ज़रूर मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगियों में खुशगवारी पैदा फरमाएंगे।